ذی الحجہ کے ایام جب شروع ہوتے ہیں اور جن کے ذمے قربانی ہے، جو قربانی کرانا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مستحب کے درجے میں مسئلہ یہ ہے کہ ناخن کو تراشنا نہیں چاہیے ہاتھ پاؤں کے، اور اسی طرح بال جو ہے وہ بال تراشنا نہیں چاہیے، ترشوانا نہیں چاہیے، بال کٹوانا نہیں چاہیے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ انتظام کر لے، جو بال کٹوانے کا یا ناخن کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے پہلے کر لے۔ یہ 10 دن کے اندر میں ایسا نہ کرے، یعنی جانور کے ذبح ہونے تک وہ اس طرح نہ کرے۔ جب جانور ذبح ہو جائے، چاہے 10 کو، چاہے 11 کو، چاہے 12 کو، تو پھر اس کے بعد اب ناخن کو تراش سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، اسی طرح بال کو کٹوا سکتا ہے۔ اور جو سر کے بال کا مسئلہ ہے وہی مونچھوں کے بال کا مسئلہ ہے، لیکن مونچھوں کے اندر میں یہ یاد رہے کہ اگر کسی کی مونچھ جو ہے وہ اوپر کے ہونٹ کو ڈھانپنا شروع کرے تو پھر اب اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اوپر کے ہونٹ کو اگر اس نے ڈھانپنا شروع کیا تو اب اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی حد اب یہی ہے، اس کی حد جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اگر مان لو کہ کسی کے 40 دن ہو رہے ہوں بال کے صفائی وغیرہ کے، اور وہ 40 دن پڑ رہے ہوں ان 10 دنوں کے اندر میں یا 11 12 13 کے اندر میں، تو پھر ایسے موقع پر وہ جو واجب ہے اس واجب کو ادا کرنا ہے۔ وہ بالوں کی صفائی وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے، لہذا وہ بالوں کی صفائی کرے یا ناخن کو کاٹے۔ اب یہ مستحب پر وہ عمل نہ کرے، اور یہ مستحب صرف مستحب ہے، اس کو اس کی حیثیت سے بڑھایا نہ جائے، اس کو واجب لازم نہ سمجھا جائے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ناخن کاٹ دیے، کسی نے بال جو ہے وہ کٹوا دیے، تو کوئی نکیر کرنا چاہے، انکار کرنا چاہے کہ ایسا کیوں کیا، تو یہ نکیر کرنا صحیح نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نے اس کی حیثیت بڑھا دی ہے، حالانکہ اس کی حیثیت یہی تھی کہ مستحب، کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں ترغیب دے سکتے ہیں، تان نہیں کر سکتے۔ حق تبارک و تعالی عمل صحیح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا